السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن میں آگے بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی 252 آیت نمبر اور دوسرے پارے کی آخری آیت، الحمدللہ دوسرا پارہ بھی مکمل ہوا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ یہ آیات الہیہ ہیں جن کو ہم واقعیت کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ یہ آیت طالوت اور جالوت کے قصے کا قطنامہ ہے، منشور ہے۔ بہت سے پیغام اس قصے میں آئے ہیں، لہذا قرآن کے 2 صفحات پر مشتمل اس قصے کو ایک فہرستوار طور پر ایک بار پھر سے جلدی ان آیتوں سے جو ہمیں اس قصے میں پیغام ملا ہے اس کو ہم گزر کرتے ہیں۔ مکمل قصہ کا خلاصہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا فرعون کا مقابلہ کیا جائے، حکم خدا سے اپنی قوم کو حکم دیا، فرعون کا مقابلہ کیا گیا، فرعون کے خلاف کھڑے ہو گئے، اعلان جنگ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون ڈوب گیا، غرق ہو گیا، اور جناب موسیٰ کی قوم کو برتری ثابت ہوئی، اور وہ اسی طریقے سے دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ جناب موسیٰ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بنی اسرائیل پھر سے ایک دفعہ اپنے آرام طلبی، آسائش، رفاہ، دنیا کی نعمتوں میں ڈوبنے کی طرف چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوبارہ ایک ظالم سرکش ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور جب یہ دوبارہ مسلط ہو گیا اور عجیب طریقے سے ان کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا گیا، ان کے اولاد کو اس نے غلام بنا لیا، اب ظلم شروع ہو گیا، تو یہ اپنے نبی کے پاس آئے اور جناب سموئیل سے عرض کیا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار معین کر دیں، ہم اس طاغوت، اس سرکش کا مقابلہ کریں گے، معین فرما دیں آپ۔ ایک نوجوان، ایک جوان چرواہا جو اپنے جانوروں کی تلاش میں، گمشدہ جانور کی تلاش میں شہر میں آ گیا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ نے قوم کے مطالبے پر نبی کی خدمت میں وحی نازل کیا، یہی جوان سپہ سالار ہے، اس کے چرواہے ہونے کو مت دیکھو، یہ بہترین کمانڈر ہے، یہ جنگی صلاحیتوں کو رکھتا ہے، اس کے پاس بہترین حکمت عملی ہے، اور یہی ان کا سپہ سالار ہے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت، خدا نے تمہارے لیے طالوت کو معین کر دیا، یہ طالوت ہیں، تمہیں جنگ کرنا ہے تو اللہ نے انہیں کمانڈر بنا دیا، تمہیں دے دیا ہے۔ قوم نے دیکھا، ارے ایک فقیر چوپان یعنی ایک چرواہا کمانڈر، تو اس وقت اعلان کیا، ان یکون لہ الملک علینا، یہ کیسے ہمارے اوپر ہم حکومت کرے گا، آخر یہ کیسے حاکم بن سکتے ہیں؟ نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں، کیوں؟ ولم یؤت سعۃ من المال، ان کے پاس تو کچھ مال ہے نہیں، ان کا جیب تو خالی ہے، یہ کیسے ہم پر بن سکتے ہیں؟ فقیر اور کمانڈر، بھلا پیغمبر نے کہا بہانے نہ لے آؤ، تمہیں جنگ جیتنا ہے تو یہی تمہارا کمانڈر ہے جو تمہیں جتا دے گا۔ پھر اب ان میں سے کچھ مانگنے، کچھ نہیں مانے، جنہوں نے مان لیا ان سے جناب طالوت نے کہا چلو جنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اب حکم خدا سے ان کو آزمانا بھی تو ضروری تھا۔ کمانڈر نے پابندی لگائی کہ دیکھو راستے میں ایک نہر آئے گی، پانی نہ پینا، یہ ایک موسمی پابندی، ایک اقتصادی پابندی، وقتی طور پر ایک پابندی لگائی گئی کہ اپنے پیٹ پہ پابندی لگا لو، کٹنا کنٹرول ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، ایک نہر آنے والی ہے جس میں تمہیں آزمایا جائے گا، اگر تم نے اس میں سے پی لیا تو تم ہم میں سے نہیں ہوگے، فلیس منی، یہ کہہ کے کہ دیکھیں کتنا کنٹرول ہے اپنے بھوک پیاس پہ ان کو۔ آگے بڑھے، نہر کے قریب پہنچے، کچھ نے پانی پی لیا، کچھ نے نہیں پیا، کچھ پیاسے رہ گئے۔
لہذا امتحانات سے گزرے. پہلے ان کا امتحان ہوا کہ ایک حاکم معین کیا گیا، تو کچھ نے حاکم مانا، کچھ نے نہیں مانا، تو جنہوں نے مانا تھا وہ آگے بڑھے. دوسرا مرحلہ امتحان کا پیش آیا کہ نہر کے مقابلے میں یعنی پانی کچھ نے پیا، کچھ نے نہیں پیا. دھیرے دھیرے چھٹائی ہو رہی ہے، کم ہوتے جا رہے ہیں. کچھ نے نہ مان کے اپنے آپ کو الگ کر لیا، کچھ نے پانی پی کے نہر سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور یہ اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب اس کے بعد کچھ جنگ کے لیے تیار ہوئے، کچھ نہیں جنگ کے لیے تیار ہوئے. 3 امتحان میں جو کامیاب ہو گئے، چوتھا مرحلہ آیا کہ دشمن کے لشکر کی تعداد کو دیکھا تو فرمانے لگے لا طاقت لنا، ہمیں تو طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم اس لشکر کے مقابلے میں آ جائیں. یہ چوتھا مرحلہ تھا کہ یہاں پر بھی کچھ کم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے الگ الگ ہو گئے. اب جو بچے ان کا خیال یہ تھا کہ انہم ملاق اللہ، وہ اللہ سے ملیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ قیامت پر اعتقاد رکھتے ہیں، یقین ہے انہیں خدا سے ملنے، خدا قیامت سے ملنے کے لیے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. ان کا تو ماننا یہ تھا کہ اللہ تھوڑے سے لوگوں کو بھی کامیابی دے دیتا ہے بہت بڑی تعداد کے اوپر، ہم تو آگے بڑھیں گے. ایک مختصر تعداد نے حملہ کیا. ایک نوجوان جس کا سن بہت کم تھا، اس نے قلب لشکر میں جا کے دشمن کے سپہ سالار کو قتل کیا. داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. اسی وقت داؤد مشہور ہوئے، اور بعد میں پھر اتنا خداوند عالم نے انہیں عطا کیا کہ بعد میں یہی داؤد علیہ السلام نبی بنے. ان کے قتل کرنے کی وجہ سے دشمن کی فوج چھتر بتر ہو گئی، تہز نہز ادھر ادھر ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو ملک عطا کیا، حکمت دیا. آتا اللہ الملک والحکمت. اللہ کسی کو بغیر دلیل کے حاکم نہیں دیتا، حکومت نہیں دے دیتا ہے. اس آیت میں یہی بیان کیا گیا. یہ سارے قصے اللہ کی آیات ہیں، جس کو نبی یعنی جس کو برحق ہیں. دوسرے قصے گڑھے جاتے ہیں، لیکن قرآن قصے حقیقت بیانی کرتے ہیں. دوسرے قصے خیالات ہوتے ہیں، قرآنی قصوں میں حقیقت کا اظہار کیا جاتا ہے. خود بیان کرنے والا اللہ، نحن نقص، ہم یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں. اور یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جسے بیان کیا گیا ہے. طالوت و جالوت کے علاوہ دوسرے بہت سے قصے بھی حقیقت بیانی کر رہے ہیں، یعنی ان کا بھی مراد ہے جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے. ہزاروں کا مرنا، پھر اس کے بعد کچھ کا بھاگ جانا، پھر تعاون میں ان کا بھی مرنا، اور پھر نبی کی ایک دعا سے سب کا زندہ ہو جانا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. ایک جوان کا قوم کا رہبر بن جانا، چرواہا رہبر بن گیا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے. ایک کم سن نوجوان کو ملک اور حکومت سب نبی مل گیا، نبی بنا دیا گیا، اور اسی طریقے سے اللہ کی نشانیاں. بہرحال دوسرا جز اس آیت پر مکمل ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. استاد محترم آغا قراتی کا فرمان یہ ہے، یہاں پر بیان فرمانا ہے کہ یہ جو ہم نے 2 جز کی تفسیر کیا اور چاہتے ہیں بیان کرنا، یہ صرف ایک آسان تفسیر ہے. ہم یہاں پہ تفصیل نہیں بیان کر رہے ہیں، اقوال نہیں بیان کر رہے ہیں، حدیثیں نہیں بیان کر رہے ہیں. مجموع البیان میں روایتیں بیان ہوئی ہیں، زمخشری نے ادبی نکتے بیان کیے ہیں، فخر رازی نے اقوال بیان کیے ہیں، احتمالات بیان کیے ہیں. ہم یہ سب نہیں بیان کر رہے ہیں یہاں پر. ہم تو صرف ایک ترجمے کو 2-3 برابر کر کے بیان کر رہے ہیں، جو آسان روان زبان میں عام لوگوں کے لیے آسان فہم ہو اور سمجھیں، اور اپنی زندگی کے عملی زندگی کو اپنے کامیاب بنا سکیں. صرف اتنا مقصد ہے، ورنہ تفصیل علمی، فلسفی، دلیلی، منطقی، حدیثی، روائی، یہ ساری تفسیریں، یہ ساری گفتگو تفصیلی کتابوں میں موجود ہے، اور جن کو ضرورت ہے وہ حاصل کریں گے. یہ تو صرف عام لوگوں کے لیے، عام مومنین کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کو اس پر عمل کر کے کامیاب بنائیں، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ استاد حضرت آیت اللہ قراتی کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں طول عمر عطا فرمائے، اور تمام قرآن دوستوں اور قرآن کی خدمت کرنے والوں کو خداوند عالم طول عمر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.